بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ نیلم کانپنے لگی۔ آپ کی دعائیں ہیں بیگم صاحب جی، مگر بڑی بیگم صاحب جی، آپ کے دل میں ہمارے لیے جو بات بیٹھ گئی ہے ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ ہم آپ سے صرف ایک بات کہتے ہیں بیگم جی، اتنے عرصے سے آپ کی نمک خواری کر رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے آپ کی جوتی سیدھی کرنے سے انکار کیا ہو؟ ہماری مجال کہ کبھی آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھیں؟ تو پھر وہ کون تھی جس نے مجھ پر حملہ کیا؟ قسم لے لیجئے بیگم صاحب جی، ہمارے تو فرشتوں کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ تیری باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے، مگر نیلم ایک بات تو مجھے بتائے گی؟ جی بیگم صاحب جی۔ کیا پانی کی بوتل سے تو نے وہ پانی بڑے صاحب کو پلایا تھا، احسان احمد کو؟ توبہ ہماری توبہ بیگم صاحب جی، آپ نے ہم سے کہا تھا کہ انہیں وہ پانی پلائیں۔ جب آپ نے ہم سے نہیں کہا تو ہمارے فرشتوں کی مجال نہیں ہو سکتی کہ ہم ایسا کریں۔ مگر وہ تیری ہم شکل کون تھی؟ ارے بالکل تو ہی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی کاروائی ہو رہی ہے، اور یہ کاروائی وہی کر رہی ہے کم بخت، پتہ نہیں میری دشمن کیوں بن گئی۔ ویسے ایک بات کہوں دیدار باجی بھی پیٹ کی بڑی ہلکی ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ایک بار طاہرہ جہاں بیگم کو بتایا تھا کہ کس طرح بابر شاہ جی نے پانی پڑھ کر دیا تھا اور مقبول احمد کا حال بدل گیا تھا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، کیا کروں، اچھی خاصی رقم بھی دے چکی ہوں، ذرا دیدار باجی سے بات کروں۔ ٹھیک ہے تو جا، مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ اب یہ سب کوئی اور چکر چل رہا ہے، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر عزیزہ بیگم نے اس کی جان بخشی کر دی تھی۔ نیلم فوراً پلٹ کر واپس چل پڑی اور عزیزہ بیگم دیدار خالہ کو فون کرنے لگیں۔ بہت دیر تک انہوں نے فون ملانے کی کوشش کی، لیکن دیدار خالہ سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ شکرا کار ڈرائیو کر رہا تھا، جادو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، اور کالے لباس میں ملبوس بابر شاہ پچھلی سیٹ پر دراز تھا۔ وہ ایک کچے راستے پر سفر کر رہے تھے، غالباً کوئی پرانا گاؤں گوٹھ تھا جہاں سے وہ گزر رہے تھے۔ ہر طرف تھور کی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، کچا پکا راستہ تھا، لیکن قیمتی کار آسانی سے وہاں سے گزر رہی تھی۔ تقریباً کوئی 3 گھنٹے کا سفر طے ہوا، پھر اس کے بعد آبادی تھی، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں پر مشتمل، کہیں گھاس پھوس کے جھونپڑے بنے ہوئے، کہیں کچے مکانوں کی دیواریں اٹھی ہوئیں، ان کے درمیان ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے۔ ماحول بڑا اثرت زدہ تھا۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا مندر نظر آیا جو بھوری اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اور اس پر جگہ جگہ نشان ہی لگے ہوئے تھے۔ غالباً یہ ہندو آبادی تھی۔ کار جب اس آبادی سے تھوڑے فاصلے سے گزری تو بچے کار کی جانب دوڑ پڑے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ رہے تھے، لیکن یہاں شکرے نے رفتار تھوڑی سی تیز کر دی تھی۔ آبادی پیچھے رہ گئی، لیکن اس کے آثار جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ کہیں پکی اینٹوں کی مینٹ بنی ہوئی تھی، پھر ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نظر آیا جو کافی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد کار کی رفتار سست ہونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مندر سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ شکرا اور جادو اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کر جلدی سے نیچے اتر آئے تھے۔ شکرے نے کار کا دروازہ کھولا اور بابر شاہ نیچے اتر آیا۔ تم لوگ انتظار کرو، مجھے دیر ہو بھی جائے تو پرواہ مت کرنا، بابر شاہ نے کہا، اور پروقار چال چلتا ہوا اس کھنڈر نما عمارت کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو کالے کالے رنگ کے 3-4 بندے نظر آئے۔ وہ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے اسے آگے جانے کا راستہ دے دیا۔ مندر میں بدبو بھری ہوئی تھی، جبکہ اندر جانے کے راستے شفاف تھے۔ ایک اور دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا، جہاں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان ایک مرگ چھالا پر دبلے پتلے بدن کا ایک سادھو دھونی روائے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ سادھو کے ہنٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے کہا، آؤ آؤ بابر شاہ مہاراج، بڑے بھاگ ہیں ہمارے کہ مہاراج کو ہمارا خیال آیا اور وہ ہمارے یہاں پدھارے۔ ارے لاؤ رے مہاراج کے بیٹھنے کے لیے چوکی لاؤ۔ فوراً ہی 2 آدمی ایک چوڑی سی چوکی لے کر آ گئے، جسے اس سادھو نما شخص کے سامنے ڈال دیا گیا۔
اور بابر شاہ اس پر بیٹھ گیا۔ سادھو کے دونوں طرف 2 انسانی کھوپڑیاں تھیں جن پر اس نے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور پھر بولا، بھوکل پنتھ کندھ میں مہاراج کا سواگت۔ کیسے آنا ہوا بابر شاہ مہاراج؟ سودا کرے گا؟ بول، سودا کرے گا 3 بیروں کا؟ جواب میں سادھو ہنس پڑا، پھر بولا، یہ سودا تو نے کئی بار کیا ہے بابر شاہ، اب کیا لایا ہے بدلے میں؟ ہم تو ایک بات کہتے ہیں تجھ سے، بھوکل پنتھ میں آ جا۔ کیا رکھا ہے دھرم کرم میں؟ یہ دھرم کرم کی پوجا کرنے والوں کو کبھی کچھ ملا ہے تیرے خیال میں؟ ہمیں بتا، اپنی بات کر مہاپال، اپنی بات کر، صرف وہ بات کر جو تیرے کرنے کی ہے۔ بابر شاہ نے کہا، چل ٹھیک ہے، بات کر، میرے پاس تیرا کیس ہے مہاپال، اور اس بار میں پکا سودا کرنے آیا ہوں۔ بدلے میں کیا دے گا؟ مایا منی، بابر شاہ نے کہا۔ اچانک ہی مہاپال کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ کھوپڑیوں سے ہٹ گئے، اس نے لرزتی ہوئی لیکن بھاری آواز میں دہرایا، مایا منی؟ بابر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مایا منی۔ مہاپال سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، ہم نے تجھ سے کبھی مذاق نہیں کیا بابر شاہ، جب بھی کی ہے کھری بات کی ہے، جو بات کہی ہے سوچ سمجھ کر کہی ہے۔ کیا کام ہے تجھے؟ ہمیں مایا منی کا لالچ کیوں دے رہا ہے؟ بہت زیادہ کھرا مت بن مہاپال، ہم نے بھی تجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، اگر کوئی بات یاد ہے تو بتا دے۔ تو پھر مایا منی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جانتا بھی ہے مایا منی کیا ہوتی ہے؟ جاننا بھی نہیں چاہتے، لیکن جتنا جانتے ہیں اتنا کافی سمجھتے ہیں۔ 3 بیر اگر دے سکتا ہے تو بات کر، کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بیر تجھ سے سنبھالے نہیں جائیں گے، یہ ہمارے دھرم کا کام ہے، اور تو ہے بڑے دھرم داس۔ حالانکہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ دھرم کرم دھرم والوں کے لیے چھوڑ دے، وہ دھرم کرم کی آڑ میں جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دے، ہم طاقت کے پجاری ہیں۔ بھوگل پنتھ میں آ جا، اس میں دھرم کرم کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو مجھے کہانیاں سنانے کیوں بیٹھ گیا مہاپال؟ اپنی بات کر، بول، 3 بیروں کا سودا کرنا ہے؟ سودا لے جا، 3 بیر لے جا، میں تجھے دے دوں گا، لیکن ان بیروں سے تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر مہاپال سے شکایت مت کرنا، انہیں قابو میں رکھنے کے کچھ بھید بھاؤ ہوتے ہیں، جبکہ تو نے اپنے منہ سے مجھے بتایا کہ تیرے پاس تو کوئی موکل بھی نہیں ہے، بس ٹونے ٹوٹکوں سے ہی کام چلا رہا ہے۔ اگر کبھی دماغ میں خرابی پیدا ہو مہاپال تو بتا دینا، ان ٹونے ٹوٹکوں کا کھیل بھی دکھا دوں گا تجھے، بابر شاہ نے کسی قدر غصیلے لہجے میں کہا۔ مہاپال ہنسنے لگا، پھر بولا، برا ماننے کی بات نہیں ہو رہی، میں نے کہا نا کہ اگر بیروں کو سنبھال سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ دے مجھے مایا منی، میں بیر تجھے دے دیتا ہوں، اور جہاں تک بات مایا منی کی ہے تو وہ اب تیری سمجھ میں کہاں آ سکے گی، مایا منی کو سمجھنا کے لیے بڑی گہری آنکھ چاہیے بابر شاہ۔ چل ٹھیک ہے، میں یہ بات تیری ماننے لیتا ہوں کہ مایا منی کو میں پوری طرح نہیں جانتا، پر تجھے نمونہ دکھائی دیتا ہوں، فیصلہ تو خود کر لینا، بابر شاہ نے کہا۔ اس بار پھر مہاپال اسے عجیب سی نگاہوں سے گھورنے لگا، پھر بولا، کیسا نمونہ؟ جواب میں بابر شاہ نے اپنے لباس سے کپڑے کی تھیلی نکالی، اس میں وہ مٹی بندھی ہوئی تھی جو بابر شاہ اس جگہ سے لے کر آیا تھا جہاں وہ لڑکی اس کی نگاہوں سے گم ہو گئی تھی۔ اس نے مہاپال سے کہا، تجربہ کر لے مہاپال، ابھی لے، مہاپال نے کہا، اور پھر اس نے ایک چیلے کو آواز دی اور بھاری بدن کا ایک چیلا اس کے پاس آ گیا۔ کمنڈل لے آ، مہاپال بولا، اور چیلا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چوڑا کمنڈل سامنے آ گیا، مہاپال نے وہ مٹی کمنڈل میں ڈال دی اور اس کے بعد کوئی منتر بدبدانے لگا۔ منتر بدبدا کر اس نے کمنڈل پر پھونک ماری تو کمنڈل سے شعلے بلند ہونے لگے اور مہاپال کی آنکھیں آگ کی طرح چمک اٹھیں۔ وہ ان شعلوں کو دیکھتا رہا، شعلوں میں سیاہ دھبے نمودار ہو رہے تھے۔ مہاپال ان دھبوں کا تجزیہ کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے کمنڈل پر ہاتھ رکھ دیا اور شعلے بجھ گئے۔ مٹی جوں کی توں ہو گئی۔ یہ مٹی مجھے واپس کر دے، بابر شاہ نے کہا۔ ہاں ہاں، ٹھنڈی ہو جانے دے، تیری امانت تیرے پاس واپس آ جائے گی۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بابر شاہ، اب ذرا کچھ بتائے گا کہ یہ مٹی تجھے کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پر جس لڑکی پر مجھے مایا منی کا شبہ ہوا ہے اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی ہے۔ یہ کچھ بھی ہے، وہ مایا منی ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور، کوئی ایسا انوکھا وجود جو فوراً سمجھ میں نہ آئے، اور اس کے امکانات ہیں کہ وہ مایا منی ہو، پر یہ تجھے کہاں سے مل گئی؟
یہ کالا کڑا اتار کر میرے ہاتھ میں دے دے۔ اچانک ہی بابر شاہ نے مہاپال کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جس میں وہ کالے رنگ کا ایک کڑا پہنے ہوئے تھا۔ مہاپال مسکرا کر اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، جس طرح تیری امانت میں نے تجھے واپس کر دی ہے، اگر ہمارے بیچ سودا نہ ہوا ہو تو یہ کڑا تو مجھے واپس دے دے گا۔ بول منظور ہے؟ اگر وہ مایا منی ہوئی اور تو نے مجھے اس کا صحیح ٹھکانہ نہ بتا دیا تو یہ کڑا جو بہت کرشماتی ہے میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد مہاپال نے وہ کڑا اپنے ہاتھ سے اتار کر بابر شاہ کو دے دیا اور بابر شاہ نے اسے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور پھر بولا، تو جانتا ہے لوگ اپنے اپنے کام لے کر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے اپنی بپتا سناتے ہیں۔ ایک کہانی میرے پاس پہنچی اور میں نے اسے اس کا تجزیہ کیا۔ یہ کہہ کر بابر شاہ نے مختصر الفاظ میں دیدار خالہ اور طاہرہ جہاں کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ مہاپال کہنے لگا، ارے واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ بابر شاہ اسے دیکھتا رہا۔ مہاپال کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پر ایک بات بتا، یہ پوچھا تو نے ان لوگوں سے کہ جس لڑکی کو تم نے بھاگتے ہوئے دیکھا یا جس کے پاؤں درخت سے نیچے تک لٹک رہے تھے، اس کا چہرہ ڈرائیور سجاد نے دیکھا؟ کیا یہ چہرہ وہی تھا جو ان لوگوں کی بہو کا ہے؟ شاید ایسا نہیں ہوا۔ لڑکی کا چہرہ بہت دور تھا اور میں نے اسے دیکھا تھا، مگر میں نے اس لڑکی کو، اس نے ہمیں دیکھا تھا لیکن اس لڑکی نے ہمیں نہیں دیکھا تھا جو ان کے گھر میں موجود ہے۔ بابر شاہ، تجھے اس لڑکی کو دیکھنا تو چاہیے تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے مہاپال، بہت زیادہ عقل مند مت بن۔ یہ سارے کام میں بھی جانتا ہوں۔ اصل میں مجھے جو شبہ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ وہ مایا منی نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں تیرے پاس آ گیا، ورنہ شاید نہ آتا۔ کھری بات مہاپال کو ہمیشہ پسند رہی ہے، تو اب ہمارے درمیان ایک سودا طے ہو گیا ہے۔ میرا یہ کڑا تیرے پاس ہے، اب تو بھی ضمانت کے طور پہ یہ مٹی مجھے دے دے۔ میں اس پر کبھی کچھ منتر پڑھوں گا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اور اس دوران اس بات کا بندوبست کر کہ اس لڑکی کو کسی جگہ دیکھ لیا جائے۔ یہ کام میں کر لوں گا، پر سودے میں کیا طے پایا؟ 3 بیروں کی بات کر رہا ہے نا تو 3 بیر میں تجھے دے دوں گا، پر تو یہ سمجھ لے کہ جب یہ بیر تیرے پاس پہنچ جائیں گے تو تجھے دھرم کرم کا کھیل بند کرنا پڑے گا، کیونکہ تیرے اپنے بڑے شہدوں کے سامنے یہ بیر نہیں رکیں گے، اور نہ ہی یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہے گا، بلکہ تیری کلائی کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس کا خیال رکھا جائے گا اور اس کا فیصلہ بعد میں کر لیا جائے گا۔ تو پھر یہ مٹی میں لے لوں؟ ہاں، کڑا میرے پاس ہے، تو بندوبست کر کے مجھے موبائل پر کال کر دینا، میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا، مہاپال نے کہا۔ بابر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مہاپال ہنس کر بولا، اور جل پانی تو تو لے گا نہیں، کیونکہ تو دھرم کا رسیا ہے۔ بابر شاہ مسکرا کر واپسی کے لیے پلٹ پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شکرے کے ساتھ بیٹھا اپنے ٹھکانے کی جانب جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بڑے انوکھے خواب تھے۔ یہ سب جادو کے کھیل تھے جو بابر شاہ اور مہاپال کے درمیان تھے۔ ایسے غلط کام کرنے والا ہر شخص دین دھرم سے ایسے دور ہو جاتا ہے، بس ایک نام رہ جاتا ہے، جن میں ایک بابر شاہ تھا، دوسرا مہاپال۔ طاہرہ جہاں کو بھلا صبر کہاں ہو سکتا تھا، آخر کار فون پر دیدار خالہ سے رابطہ ہو ہی گیا۔ اے دیدار خالہ، کہاں چلے گئی تھی تم؟ فون بند کر کے رکھا تھا، کتنے فون کر چکی ہوں تمہیں؟ میرا قصور نہیں ہے، بس وہ جو موا کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے۔ نیٹ ورک؟ ارے ہاں، وہی نیٹ ورک۔ دیدار خالہ ہنس کر بولیں، چلو سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ ارے دیدار خالہ، میرے تو دل میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ آ جاؤں؟ دیدار خالہ نے کہا، میں گاڑی بھیج دیتی ہوں، تم آ جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں، کچھ کہوں گی تو برا مانو گی؟ نہیں، بولیں، کیا بات ہے دیدار خالہ، خیریت؟ میرا مطلب تھا کہ وہاں تمہارے ہاں وہ موجود ہوتی ہے، ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو ہے، تو پھر میں آ جاتی ہوں، طاہرہ جہاں نے کہا۔ یہ میں کہنا چاہتی تھی، برا نہ مانو، اتنی بات میں اس لیے کہی کہ کہیں یہ نہ سوچو کہ آج دیدار خالہ سے کام پڑ گیا تو دیدار خالہ نخرے دکھا رہی ہے۔ ارے نہیں دیدار خالہ، میں شرمندہ ہوں اسی بات سے کہ ابھی تک میں نے اپنوں کو کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی تھیں، پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے۔ چلو پھر جلدی سے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ دیدار خالہ، آ رہی ہوں، طاہرہ جہاں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سجاد تو بالکل ادمرا ہو کر رہ گیا تھا، بیمار پڑا ہوا تھا، اور شاید اس بیماری کی وجہ سے تزین بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ویسے بھی وہ کم ہی باہر جاتی تھی۔ محفوظ، البتہ محفوظ تھا، اور ابھی تک اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہاں، اگر تزین کو کہیں جانا ہوتا تو اب وہ محفوظ کو ساتھ لے جا سکتی تھی۔ سجاد کے بارے میں اسے علم تھا کہ سجاد کی حالت بہتر نہیں ہے، البتہ اس نے سجاد سے
آج تک کسی بھی موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی تھی، بس عجیب سے مزاج کی شخصیت تھی اس کی۔ چند ہی لوگوں سے اس کا واسطہ رہا، جیسے دانش یا پھر اس کا دوسرا نشانہ طاہرہ جہاں تھی۔ جہاں تک معاملہ مرزا اختیار بیگ کا تھا تو وہ اس پر صدقے باری ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کے سامنے جب بھی آتی بڑے احترام کے ساتھ آتی تھی، اور مرزا اختیار بیگ کو ابھی تک اس سے کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ طاہرہ جہاں بیگم تیار ہوئیں اور پھر وہ باہر نکل آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ محفوظ کے ساتھ کار میں بیٹھی دیدار خالہ کے گھر جا رہی تھیں۔ ادھر دیدار خالہ بہت خوش تھیں کہ انہیں طاہرہ جہاں جیسی نک چڑی کو اپنے پیروں پر جھکا لیا۔ انہوں نے طاہرہ جہاں کو اس کا استقبال بڑے پرجوش انداز میں کیا۔ طاہرہ جہاں کے انداز میں تھوڑی سی شرمندگی ضرور تھی، لیکن دیدار خالہ بڑی چالاک تھیں۔ انہوں نے طاہرہ جہاں کو محسوس ہونے نہیں دیا اور انہیں اپنے خاص کمرے میں لے گئیں۔ حالانکہ گھر میں ڈرائنگ روم بھی تھا، مگر دیدار خالہ اپنی اور طاہرہ جہاں کی باتوں کو ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہتی تھیں۔ ان کا گھر بھی بھرا پر تھا، بیٹے بہویں پوتے پوتیاں سب ساتھ ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ دیدار خالہ کی حکمرانی پورے گھر پر تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا، یہ بھی نہیں کہ کسی کا کام کرا کے کچھ اپنا کمیشن بناتی ہوں۔ بس ہر شخص کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، اور دیدار خالہ کو ادھر کی ادھر لگانے اور ادھر کی ادھر لگانے کا بڑا شوق تھا ان کا گھر۔ بہرحال طاہرہ جہاں کے چہرے پر خوشی دے کر بولیں، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو طاہرہ۔ ارے دیدار خالہ، ہاتھ چوم لوں آپ کے؟ کیا دوں کیا نہ دوں آپ کو؟ بس ایک بات کہہ دیتی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو دیدار خالہ تو دل و جان سے حاضر ہوں، کبھی تکلف نہ کریں۔ نہ بی بی نہ، اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ خود مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، بس دعائے خیر کر دیا کرو۔ دیدار خالہ کے لیے خوشی کی وجہ بتاؤ۔ ارے میرے دانش نے مجھے تسلیم کر لیا، ماں مان لیا مجھے دوبارہ بھول ہی گیا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور سب یاد آ گیا اسے۔ قربان جاؤں بابر شاہ کے، کام ہوا ہے میرا دیدار خالہ، کام ہوا ہے، ورنہ اس نے تو مجھے منہ ہی لگانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے شاہ جی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کچھ ان کی خیر خیریت ملی دیدار خالہ؟ ہاں ہاں، پتہ چلا تھا مجھے، آج کل کچھ چلوں وظیفوں پر لگے ہوئے ہیں اور جھونپڑی میں موجود نہیں ہیں، کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ جادو سے بات ہوئی تھی، کہنے لگا کہ ابھی کچھ دن تک نہ آنا، جب بھی شاہ جی فارغ ہو جائیں گے میں تمہیں ٹیلی فون کر دوں گا۔ اچھا، میرے ہی لیے کر رہے ہوں گے، اور نتیجہ برآمد ہو رہا ہوگا دیدار خالہ۔ ہوا کیا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہوا یہ کہ خود میرے کمرے میں آ گیا۔ کون؟ دانش؟ ہاں دیدار خالہ، وہ میرے کمرے میں آ گیا، اور آنے کے بعد ماں کہہ کر لپٹ گیا مجھ سے۔ ارے اس کے لیے تو نہ جانے میں کب سے تڑپ رہی تھی، انگلینڈ سے آیا تھا تو بالکل صاحب بن کر، ماں کا تو لفظ ہی بھول گیا تھا، اور ماں کو بھول ہی گیا اور اپنی الگ ہی ایک شان نکال لی تھی۔ ارے جس ماں نے ایک ایک لمحہ گنا ہو اولاد کے لیے، اس کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں، یہی کہ اولاد جوان ہو کر اس کی ہر بات پر سر جھکائے، مگر خالہ کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور اب شاہ جی کی برکت سے مجھے میرے پہلے والا دانش یاد آ گیا، اور جو رو رو کر میرے سینے سے لگ کر انگلینڈ گیا تھا، واپس آیا تو بدلا ہوا تھا۔ میں آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ وہ کمبخت مٹی ماری اس سے لندن میں ہی ملی ہوگی، اور وہیں اس نے اس پر اپنا جادو چلایا ہوگا، مگر دانش نے اس کا اعتراف نہیں کیا۔ بات ہوئی تھی دانش سے تو اور کیا دیدار خالہ، مجھے تو خوشی میں مٹھائی لانی چاہیے تھی، مگر یہ نوکر شوکر جو ہے نا، ایک کی 100 کرتے ہیں۔ سجاد ہی سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا تھا اس نے سجاد کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سنا ہے راتوں کو اپنے کوارٹر سے چیختا ہوا باہر نکل آتا ہے، کہتا ہے کہ اسے لمبے لمبے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بی بی، جو بلا تمہارے گھر میں گھسی ہوئی ہے وہ مجھے معمولی نہیں لگتی، دیکھو کب سے تمہیں نجات ملتی ہے۔ دیدار خالہ، کام شروع ہو گیا ہے، شاہ جی نے ایک کرامت تو دکھا دی ہے کہ اس نے میرے پاس آ کر اپنا منہ کھول دیا۔ منہ کھول دیا؟ دیدار خالہ نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں جو لگی ہوئی تھی نا اس چکر میں کہ اس چڑیل کے بارے میں کچھ پتا چلے، وہ بتانا ہے کہ یہی کلب میں ملی تھی اسے، اچھی لگی، لیکن شادی کی پہلی ہی رات اس کی آنکھیں کھل گئیں، اسے وہ بھوتنی کی شکل میں نظر آئی تھی، اور میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اسے اس شکل میں میری دونوں نوکرانیوں نے بھی دیکھا تھا۔ بتایا تھا میں نے تمہیں کہ درخت پر چڑھی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک جو حالات پیش آتے رہے، اور دانش نے ان کی تصدیق کر دی، بلا شبہ وہ کوئی پچھل پیری ہے، حالانکہ کمبخت کے پاؤں بھی سیدھے ہیں، مگر ان بھوت پریتوں کے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ دیدار خالہ، ساری باتیں اپنی جگہ، بابر شاہ جو کر رہے ہیں ان سے کہو کہ کرتے رہیں، رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آخر کار وہ بھوتنی گھر سے نکل ہی جائے گی، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا وہ ہاشم خان والی بات کیا رہی؟
وہی تو بتانے آئی ہوں دیدار خالہ، طاہرہ جہاں نے کہا۔ تیار ہو گیا؟ وہ تیار ہو گیا؟ کیا؟ دیدار خالہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں، میں نے رشتہ بھی بتا دیا۔ میں نے کہا کہ ہاشم خان ہمارے رشتہ دار ہیں، اچھی حیثیت والے لوگ ہیں، عزت دار ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگا کہ ماما جیسے آپ کا دل چاہے کریں، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ اے خدا مبارک کرے، دیکھوں گی تو صحیح کہ کون بچے کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تمہارا بچہ میرا بچہ طاہرہ جہاں، بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ دیدار خالہ تمہیں ان باتوں سے کیا ملتا ہے، تو طاہرہ بس یوں سمجھ لو کہ دلوں کو جوڑنا میرا شوق ہے، مصیبت میں کام آنا میری فطرت ہے۔ مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، کبھی کسی سے کچھ نہیں چاہا۔ جب اللہ نے دے رکھا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ مانگنے کی؟ بس رشتوں کی قدر کرتی ہوں، رشتوں سے محبت کرتی ہوں۔ سو تو ہے خالہ، آپ بے لوث سب کے کام آتی ہیں۔ تو پھر بولو کیا کرنا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ اب بھی کہہ چکی کہ دانش آپ کا بھی بچہ ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کے حکم پر چلوں گی۔ ایک بات سوچ رہی ہوں، اگر ہاشم اور نصرت کو یہاں بلاتی ہوں، یا چلو فرض کرو مائرہ کو بھی بلا لیتی ہوں، تو صورتحال گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ بڑا مطلب یہ ہے کہ آج جس لیے میں تمہارے گھر نہیں آئی، وہی مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ وہاں موجودگی اور چڑیل کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کا تمہیں پتہ ہے؟ ہاں یہ تو ہے۔ تو پھر یوں کرو، ویسے بھی حق یہی بنتا ہے کہ تم خود ہاشم خان کے ہاں چلو۔ میں چلوں گی، میں نے کہہ دیا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اپنے دل میں رکھے۔ مرزا اختیار بیگ سوال کریں گے کہ ان کے صلاح مشورے کے بغیر میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، تو میں کہہ دوں گی کہ بس بہت ہو گئی، گھر میں رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، اپنے بچے کو لے کر کہیں نکل جاؤں گی۔ بس دیدار خالہ یوں سمجھ لو کہ میں بھی عاجز آ گئی ہوں ان حالات سے، آخر میرا بھی تو کوئی حق ہے، کوئی مان ہے۔ ہاں ہے، بالکل ہے، مگر ایک بات بتاؤ، اگر انہوں نے کچھ بھنڈ کیا تو؟ کیسا بھنڈ؟ مطلب یہ کہ ہم تو ہاشم خان سے مل لیں، بات کر لیں، اور مرزا اختیار بیگ کہتے ہیں کہ وہ یہ دوسری شادی نہیں کروانا چاہتے۔ لڑ جاؤں گی، جان پر کھیل جاؤں گی دیدار خالہ، مار جاؤں گی یا مار دوں گی، بس تل گئی ہوں اس بات پر۔ اور میرے بچے کو دیکھو، اتنا سا منہ نکل آیا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، کیا نہیں کروں گی اس کے لیے میں؟ کہہ دوں گی مرزا اختیار بیگ بس اب باز آ جاؤ، اپنی چہیتی کو لے کر کہیں چلے جاؤ، یا ہمیں جانے دو کہیں۔ اصل میں دیدار خالہ دانش نے ہاں کر دی ہے، اس لیے میرا کلیجہ سوا سیر کا ہو گیا ہے۔ تم دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کی کھانی پڑے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کیا کروں؟ مرزا اختیار بیگ سے بات کر لوں؟ ایک بار دبے ڈھکے لفظوں میں کہو کہ دانش دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دیدار خالہ نے کہا۔ طاہرہ جہاں سوچ میں ڈوب گئیں، تھوڑی دیر تک خاموش رہیں، پھر بولیں، ٹھیک ہے، یہ کڑوی گولی بھی نگل لوں گی، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پھر میں انتظار کروں؟ میں کیا بتاؤں، مرزا اختیار بیگ سے بات کرنا خطرناک ہوگا، کوئی چکر ہی نہ چلا دے۔ تو دانش کو اپنے ساتھ رکھ، دانش نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے۔ چلو دیکھتی ہوں، سوچ سمجھ کر تمہیں جواب دوں گی۔ تو میں ابھی ہاشم خان سے نہ ملوں؟ 2 دن صبر کر لیں، بس 2 دن، میں نے ساری باتیں تو تمہارے کان میں ڈال دی ہیں، اللہ آگے جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے، دیدار خالہ نے طاہرہ جہاں بیگم کی خوب خاطر مدارت کی۔ طاہرہ جہاں بیگم کا پیٹ بھی ہلکا ہو گیا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ محفوظ کے ساتھ اپنی کار میں رہائش گاہ کی جانب چل پڑیں۔ ادھر فرخندہ کی بھیانک ترین زندگی کے دن گزر گئے تھے۔ پچھلا جو وقت گزرا تھا اسے اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ ماں باپ ملک سے باہر تھے، محبت کرنے والا شوہر تھا، مقبول احمد اس کا بھرپور خیال رکھتا تھا، لیکن اس نے عزیزہ بیگم کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ بس مقبول احمد اس کی جانب سے توجہ ہی عزیزہ بیگم کے لیے سہانے روح بن گئی تھی، اور وہ جھلسنے لگی تھی۔ لیکن پھر مقبول احمد کی آنکھیں بدل گئیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا فرخندہ بیگم کے لیے ایک بھیانک خواب کی مانند تھا۔ عزیزہ بیگم کا منہ اسی طرح ٹیڑھا تھا، فرخندہ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، لیکن مقبول احمد اب ہر طرح سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ غرض یہ کہ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ فرخندہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب احسان احمد سے عزیزہ بیگم کی جان جاتی ہے۔ وہ بالکل سیدھی ہو گئی تھی، ناشتے کی میز پر بھی بالکل سیدھی رہتی تھی، اور بعد میں بھی اس وقت تک جب تک احسان احمد گھر میں رہتے۔ ان کے جانے کے بعد عزیزہ بیگم اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ اب تو انہیں فرخندہ کے منہ لگنا بھی چھوڑ دیا تھا۔
پھر اس دن اچانک تزین فرخندہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ تزین کو دیکھ کر فرخندہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ارے تم! برا تو نہیں لگا میرا آنا فرخندہ؟ کوئی فرشتوں کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ آؤ آؤ اندر آؤ۔ کیسے آئیں؟ بس ٹیکسی سے آ گئی، گھر میں ڈرائیور بیمار ہے، دوسرا آفس گیا ہوا ہے، میرا تم سے ملنے کو دل چاہا تو ٹیکسی لے کر آ گئی۔ بہت خوشی ہوئی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس آؤں، تو پھر آئی کیوں نہیں؟ تزین نے ایک کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس تم سے اجازت لینا تھی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، آؤ کسی دن مقبول کے ساتھ، میری ساس کو بہت خوشی ہوگی، تزین نے کہا اور بے اختیار ہنس پڑی۔ فرخندہ اسے غور سے دیکھنے لگی تھی، پھر اس نے کہا صورتحال کا مجھے کافی حد تک اندازہ ہے، اور میں نے دیدار خالہ کی اور اپنی ساس کی کچھ باتیں بھی سنی ہیں آپ کے بارے میں طاہرہ جہاں بیگم کو میں نے اس دن بھی دیکھ لیا تھا جب شادی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا رہی تھی۔ یار یہ ساسیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ تزین ہنس پڑی اور پھر بولی، چلو خیر چھوڑو ان کی بات، یہ دیدار خالہ آخر کیا چیز ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ بس تویز گنڈوں کی شوقین ہے، نہ جانے کہاں کہاں رابطے کر رکھے ہیں۔ ہاں میرے علم میں آ چکی ہیں یہ بات، ویسے تمہارا تعارف بھی انہوں نے ہی کرایا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر آئی تھی، میری ساس سے خسر پسر ہو رہی تھی، میں نے چوری چھپی ان کی باتیں سنی، تمہارا تذکرہ بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو پہلے تمہاری گلو خلاصی کرائی جائے، اور خدا کا فضل ہے کہ ایسا ہو گیا۔ صورتحال تمہیں معلوم ہو ہی گئی ہوگی۔ ہاں دیدار خالہ نے کسی سڑک چھاپ عامل سے کوئی جادو ٹونا کرایا تھا، اور نیلم کے ذریعے مقبول احمد کو کوئی پانی پلایا تھا، جس کی بنا پر مقبول احمد کا ذہن میری طرف سے ہٹ گیا تھا، اور پھر وہی پانی نیلم نے احسان احمد کو پلا دیا، اور احسان احمد نے ڈنڈا ہاتھ میں سنبھال لیا، تزین نے کہا، اور دونوں پھر کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ اسی وقت نیلم اندر آ گئی، تزین کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، کسی نے اس کو بڑے گیٹ سے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ اس کی اپنی کاوش تھی جس کے ذریعے وہ اندر پہنچ گئی تھی، اور یہ کاوش کیا تھی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ آؤ نیلم، کیسی ہو، کیا حال ہے؟ چھوٹی بیگم صاحبہ بس آپ کی محبت کے سائے میں جی رہی ہیں۔ پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی؟ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں یہاں بیگم صاحب۔ ایک دن صاحب کو کسی بات پر غصہ آ گیا، انہوں نے بیگم صاحبہ کو وہ مارا، پھر بیگم صاحبہ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ تو اللہ کا فضل تھا جی کہ میں بیمار تھی، بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا، مگر وہ یہی آج تک کہتی رہتی ہیں کہ وہ کون تھا جو تیری شکل میں میرے پاس آیا۔ اب تو مجھے بڑا ڈر لگنے لگا ہے۔ سارا قصور دیدار خالہ کا ہے۔ آپ کے لیے کوئی چائے یا ٹھنڈا لاؤں بیگم صاحب؟ نہیں نیلم، بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، تجھے کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ نہیں بیگم صاحب، اب سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، نیلم نے جواب دیا، پھر بولی، میں چلتی ہوں جی۔ ہاں کوئی خاص بات ہو تو بتا دینا۔ نیلم کے جانے کے بعد پھر دیدار خالہ کا موضوع نکل آیا۔ اچھا پھر تم یوں کرو کہ دیدار خالہ کا یہاں سے پتہ کاٹ دو۔ میں؟ نہ بابا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ویسے ہی ڈری ہوئی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت پانسا پلٹ جائے۔ پانسا کبھی نہیں پلٹے گا فرخندہ، بے فکر رہو۔ چلو یہ کام بھی میں ہی کرتی ہوں، تزین نے کہا۔ تم آؤ نا کسی دن مقبول کے ساتھ میرے گھر۔ دانش کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ فرخندہ نے پوچھا۔ تزین ہنس کر بولی، بہت اچھا، بہت ہی پیارا۔ ایک بار دانش اپنے دوست عامر کو لے آئے تھے میرے پاس، بڑا اچھا تاثر لے کر گئے وہ، آج تک وہ دوبارہ کبھی دانش سے نہیں ملے۔ ارے کیوں، کیا کیا تم نے؟ یقین کرو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ ہوتا ہے خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ کافی دیر تک تزین فرخندہ کے پاس رہی تھی، اور اس کے بعد آخری گفتگو اس نے یہی کی کہ دیدار خالہ کا یہاں آنا جانا بند کیا جائے، باقی کام اس کے بعد دیکھے جائیں گے۔ بہت دن سے سکون تھا۔ دانش اب کبھی کبھی طاہرہ جہاں کے پاس جا بیٹھتا تھا، ان سے دل کی باتیں کر لیتا تھا۔ اس کے لہجے میں بہت دکھ ہوتا تھا، اسے اپنی ادھوری زندگی کا بہت غم تھا۔ وہ کہتا تھا، دکھ تو یہ ہے ماما کہ اب میں یورپ بھی واپس نہیں جا سکتا، کاش میں وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ ہی نہ کرتا، اور ماں یہاں تڑپتی رہتی، میرے لال یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ماما میں آپ کو بھی اپنے ساتھ یورپ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں وہ واپس مجھے بلا لے گی۔ طاہرہ جہاں غم زدہ انداز میں گردن جھکا لیتی تھی، بیٹے سے بہت سی دل کی باتیں کہہ ڈالی تھیں، لیکن ابھی بابر شاہ کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑا سا وقت اور گزر جائے تو پھر دانش کو بابر شاہ کے پاس لے جائے گی۔ بہرحال یہی غنیمت تھا کہ اب دانش ان کے پاس آ جاتا تھا۔ مرزا صاحب صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے پر اگر تزین موجود نہ ہوتی تو خود اس کے کمرے میں جا کر اسے بلا کر لے آتے، یا کبھی کافی دیر تک اس کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے، یا پھر چہل قدمی کے لیے لان پر نکل جاتے۔ گھر میں بس مرزا اختیار بے کی تزین سے ہی بنتی تھی، بیوی اور بیٹے سے تھوڑے کھچے کھچے رہتے تھے۔
تزین ان دنوں خاموش تھی. وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی. بند کمرے سے باہر وہ کب نکلتی اور کہاں چلے جاتی اس کا کسی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے جاننے کی کوشش کی تھی. طاہرہ جہاں ان دنوں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں کہ مرزا اختیار بیگ کو بتائیں یا نہیں. مرزا کا رویہ دیکھتی تھیں تو اندازہ ہوتا تھا کہ دانش کی دوسری شادی سے اختلاف کریں گے. آخرکار انہیں دانش سے بات کی. ہمت کرتے ہیں بیٹا، مرزا صاحب کو اس وقت بتائیں گے جب سارے کام کر چکے ہوں گے. مگر انہوں نے شدید اختلاف کیا. دانش تو چل پڑیں گے اس گھر سے. ہمارے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. مرزا صاحب ہم پر دنیا تنگ تو نہیں کریں گے. بھائی دوسری شادی ہی کر رہا ہے بیٹا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا. ایک دن میں نے سوچا تھا کہ تو اس بارے میں تزین سے بات کر، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ بھی بدل دیا ہے. ارے ہم کسی کے غلامی کس کی غلامی کریں؟ ماما سب کچھ آپ پر ہے. میں کرتی ہوں دیدار خالہ سے بات، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم تو ہیں ہی مصیبت میں، اور ایک مصیبت اور صحیح. آخرکار طاہرہ جہاں نے دیدار خالہ کو فون کیا. ہاں بات کر لی تم نے مرزا اختیار بیگ سے؟ خالہ نے پوچھا. نہیں دیدار خالہ، دانش کا کہنا ہے کہ اب ساری زندگی ہم دوسروں ہی کے اشاروں پر نہیں ناچتے رہیں گے. مرزا اختیار بیگ کو آخر ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ کی تو میرے نام کی بھی کئی کوٹھیاں ہیں، ہم اپنی کسی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں گے. رہیں مرزا صاحب اپنی چہیتی بہو کے ساتھ. ہمارے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. کروڑوں روپیہ دانش کے نام سے بینک میں محفوظ ہے، لہٰذا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قدم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ویسے میں بابر شاہ کے بھی کان میں یہ بات ڈال دوں گی. جاؤں گی ان کے پاس، بس ذرا جادو کا فون آ جائے مجھے. آپ ہاشم خان سے بات کر لیں، طاہرہ جہاں نے کہا. دیدار خالہ ایسے کاموں میں سب سے آگے رہتی تھیں. پہنچ گئیں ہاشم خان کے پاس. اس وقت نصرت جہاں گھر میں موجود تھی، مائرہ بھی تھیں. ہاشم خان البتہ کہیں گئے ہوئے تھے. دیدار خالہ کو بڑی خوش دلی سے خوش آمدید کہا گیا. سوچا تو کئی بار تھا کہ تمہارے ہاں آؤں. شادی میں ایسا اچھا وقت گزرا تھا تمہارے ساتھ کہ تم سے ملنے کو بڑا دل چاہتا تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی کام کی بات تو ہو، کوئی خوشخبری لے کر جاؤں تو اچھا ہے. اچھا دیدار خالہ، کوئی خوشخبری لائی ہیں؟ بات کی تھی نا میں نے تم سے مرزا اختیار بیگ کے بیٹے کے بارے میں. ہاں ہاں دیدار خالہ مجھے یاد ہے. تم نے ہاشم سے تذکرہ کیا تھا؟ ہاں ہاں کیا تھا. ہے تو کیا جواب دیا ہاشم خان نے؟ یقین نہیں کر رہے تھے. کہنے لگے کہ دیدار خالہ اپنے طور پر بہت مخلص خاتون ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ میں تو نہیں. اگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہو جاتا تو سمجھ لو یہ ہمارے حق میں اچھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہاشم خان بھی تیار ہیں، بس ایک ذرا سی ہیچ ہے. کیا؟ یہ میں نے تمہیں بتایا تھا، طاہرہ جہاں کی بہو بڑی آفت کی پرکالہ ہے. دونوں میں ایک منٹ نہیں بنتی، یہاں تک کہ دانش بھی اسے منہ نہیں لگاتا. بس کسی طرح یہ رشتہ نبھا رہا ہے. کہتا ہے کسی مناسب موقع پر اسے طلاق دے دے گا. اگر پڑی ہے تو پڑی رہے. ویسے تم نے مائرہ سے اس بارے میں کوئی بات کی؟ ضرورت نہیں، مائرہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہے. آپ نے نہیں بتایا کہ کیا بات ہوئی ان لوگوں سے؟ نصرت بیگم نے پوچھا. میں لگی ہوئی تھی پیچھے. میں نے کہا مائرہ لاکھوں میں ایک لڑکی ہے، تم بہو سے ناخوش ہو ناخوش رہو، وہ تمہارے بیٹے کو بھی خوش رکھے گی اور اپنا گھر بھی بنا لے گی. کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے دیدار خالہ، جیسا آپ مناسب سمجھیں. ہاں اس کا مطلب کہ وہ تیار ہو گئیں اور دانش تیار ہے؟ نصرت جہاں نے کہا. ہاں ہاں، ماں بیٹے میں بڑی محبت ہے. تو پھر دیدار خالہ ہماری طرف سے بھی آپ ہاں ہی سمجھیے. اب کیا کرنا ہے؟ ارے کرنا کیا ہے، ہاشم خان سے بات کر اور کر کے کوئی دن طے کر لے. میں طاہرہ جہاں اور دانش کو لیتی آتی ہوں. ہاشم خان خود بھی دانش سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے دیدار خالہ، جیسا آپ مناسب سمجھیں، نصرت جہاں نے کہا. ادھر بابر شاہ کسی خاص چکر میں پڑ گیا تھا. مہاپال کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کالے علم کا بہت بڑا ماہر ہے، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ مہاپال سے 3 بیر حاصل کر لے. اور اس نے کئی بار اس کڑے کو جس سے وہ مہاپال سے لے کر آیا تھا سامنے رکھ کر کئی عمل کیے تھے، اور ان کے بڑے انوکھے نتیجے ظاہر ہوئے تھے. لیکن وہ اسی الجھن میں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، اس کے بارے میں پتہ چلے. اگر وہ مایا منی ہے جس کا خواہش مند مہاپال نہ جانے کب سے تھا، اور کئی بار اس نے بابر شاہ سے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ اگر مایا منی اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ اپنے علم میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے دوست تو نہیں تھے، لیکن کبھی کسی معاملے میں ان کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوا تھا. بلکہ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام ہوتا جسے بابر شاہ نہ کرنا چاہتا ہو تو اپنے کلائنٹ کو مہاپال کے پاس بھیج دیتا، اور مہاپال کے پاس کوئی ایسا پنچھی پھنس جاتا جسے مہاپال اپنے کالے جادو کے علم میں نہیں لا سکتا تھا تو وہ اسے بابر شاہ کے پاس بھیج دیتا.
اس طرح دونوں کی مفاہمت چل رہی تھی، لیکن ابھی تک بابر شاہ کی سمجھ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی کہ وہ طاہرہ جہاں کی بہو تزین سے ملاقات کر سکتا۔ آخرکار اس نے براہ راست طاہرہ جہاں ہی سے اس سلسلے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دیدار خالہ درمیانی راستہ تھیں، چنانچہ اس نے جادو سے کہا، جادو اس بڑھیا کو فون کر کے بلاؤ جو ہمارے پاس اپنے کام سے آتی رہتی ہے۔ دیدار خالہ ہے ان کا نام۔ کب بلا لوں شاہ جی؟ جتنی جلدی ممکن ہو سکے، بابر شاہ نے کہا۔ جادو نے دیدار خالہ کو فون کر دیا۔ شاہ جی نے طلب کیا ہے، آ رہی ہوں، اکیلی آؤں یا ان میں سے کسی کو ساتھ لاؤں؟ نہیں، آپ اکیلی آئیے۔ دیدار خالہ بابر شاہ کے پاس پہنچ گئیں۔ بابر شاہ نے ان سے کہا، ہاں دیدار بیگم، ہم آپ ہی کے کام میں الجھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں، لیکن ایک مشکل آ پڑی ہے جو آپ کو حل کرنی ہے۔ ہاں جی بتائیے شاہ جی۔ ہم اس لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو طاہرہ جہاں کی بہو ہے۔ شاہ جی، پر اس کا طریقہ کیا ہو؟ یہ طاہرہ جہاں بتائیں گی کہ وہ کس طرح ہمیں اپنی بہو سے ملاتی ہیں۔ مجھے اور میرے ایک دوست کو ان کے گھر آنا ہوگا۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے شاہ جی، میں کر لیتی ہوں بات، پر میں آپ کو ساری صورتحال بتا چکی ہوں۔ طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جادو بیچ میں بول پڑا۔ ہاں بتاؤ جادو۔ جو ڈرائیور طاہرہ جہاں کو ساتھ لے کر آتا ہے وہ وہیں رہتا ہے نا، جس کی حالت خراب ہو گئی تھی؟ تو بس شاہ جی اس کے رشتہ دار بن کر پہنچ جائیں گے اور اسی کے کوارٹر میں ٹھہر جائیں گے۔ آپ یہ بات طاہرہ جہاں کو بتا دیجئے۔ بتا کیا دیجئے، بلکہ اسے تیار کر لیجئے۔ ایک رات ہی کا تو معاملہ ہے، بس اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ واپس چلے آئیں گے۔ یہ کام ہو جائے گا شاہ جی، طاہرہ جہاں کو یہ کرنا پڑے گا۔ میں کر لوں گی طاہرہ جہاں کو راضی۔ آپ ان سے بات کر کے ٹیلی فون پر جادو کو بتائیے۔ دیدار خالہ وہاں سے سیدھی طاہرہ جہاں کے گھر پہنچی۔ ویسے بھی انہیں طاہرہ جہاں سے بات کرنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ہاشم خان کے مسئلے پر طاہرہ جہاں سے بات کرتیں، بابر شاہ جی نے انہیں طلب کر لیا تھا، اور یہ کام اس پہلے کام سے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ وہ بابر شاہ کی بڑی عقیدت مند تھیں۔ طاہرہ جہاں یہی سمجھی تھی کہ دیدار خالہ ہاشم خان سے مل کر ان کے پاس آئی ہیں، لیکن دیدار خالہ نے وقت ضائع کیے بغیر طاہرہ جہاں کو ساری تفصیل بتائی اور شاہ جی کی خواہش کے بارے میں بتایا، تو طاہرہ جہاں کا چہرہ خوف سے سکڑ گیا۔ وہ چڑیل کہیں کوئی طوفان نہ برپا کر دے، کہیں سارا کھیل نہ بگڑ جائے دیدار خالہ۔ بی بی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اوکھلی میں سروں، یہ یا تو موصلوں سے کیا ڈرنا، یہ کام تو ہمیں کرنے ہی ہیں، اور پھر ترکیب بھی اچھی ہے۔ سجاد کو کچھ دے کر اس بات پر خوشی سے آمادہ کر لو، اسے تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں، بس وہ آئیں گے، اس کے کوارٹر میں ٹھہریں گے، باقی سارے کام وہ خود کر لیں گے۔ ٹھیک ہے دیدار خالہ، میں اپنے بیٹی کی خوشی اور اس چنڈال سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ طاہرہ جہاں نے منظوری دے دی، پھر بولیں، یہ کام کرنا کب ہے؟ شاہ جی تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اوکے، میں سجاد سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کو فون پر سب کچھ بتا دوں گی، طاہرہ جہاں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پر جلدی کرنا، دیدار خالہ بولیں۔ سجاد خوف زدہ جو واقعات اس کے ساتھ پیش آئے تھے، اس کے بعد اسے اس گھر میں ڈر لگتا تھا۔ راتوں کو سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی اور دہشت زدہ ہو جاتا۔ کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی اور ملازمت تلاش کر لے۔ اس دن طاہرہ بیگم نے اس سے بلایا تو وہ بیگم صاحبہ کے پاس پہنچ گیا۔ جی بیگم صاحب۔ کیا بات ہے سجاد، بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہو، پریشان سے دکھائی دے رہے ہو ہر وقت۔ بیگم صاحب، جو حالات میرے ساتھ پیش آئے ہیں انہوں نے مجھے بڑا ڈرا دیا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوت پریت نہیں دیکھے تھے، مگر اب قسم اللہ کی اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ کیسے مرد ہو تم سجاد، مرد تو بڑے ہمت والے ہوتے ہیں۔ مجھے دیکھو، عورت ہو کر ان حالات میں گزارا کر رہی ہوں۔ تم تو اتنی دور کوارٹر میں ہوتے ہو، جبکہ مجھ سے صرف 4 گز کے فاصلے پر ہوتی ہے وہ، اور میں ہمت سے کام لے کر وہیں رہتی ہوں۔ دیکھو سجاد، میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے، تمہیں اپنا رازدار بنایا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر تم ہی ہمت چھوڑ گئے تو میرے لیے اس سے زیادہ پریشانی کی بات اور کیا ہوگی۔ تمہارا وقت اور رہ گیا ہے، تم دیکھ لینا کیا حشر ہوتا ہے اس کا۔ بابر شاہ نکال باہر کریں گے اسے۔ تم نے دیکھ ہی لیا کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں۔ کہہ رہے تھے کہ طاہرہ بیگم ایسی ناک چوٹی کا کاٹوں گا اس کی کہ دنیا دیکھے گی۔ سجاد، میرا ساتھ دو، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے اور کام ختم ہونے والا ہے۔ بس بیگم صاحب دیکھ لیں آپ، کہیں ہم نہ ختم ہو جائیں۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، یہ تھوڑے سے پیسے رکھو اور اپنی خوراک پر خرچ کرو، بڑے دبلے ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر طاہرہ بیگم نے 5000 روپے سجاد کے ہاتھ پر رکھے تو سجاد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ یہ ہمارے لیے ہیں بیگم صاحب؟ ہاں ہاں، تمہارے لیے ہیں،
اور تمہاری تنخواہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ 3000 روپے اور رکھو، اور ذرا غور سے سنو جو کچھ میں کہہ رہی ہوں۔ جی جی بیگم صاحب حکم کریں، سجاد نے مستعدی سے کہا۔ پیسہ اچھے اچھوں کو مستعد کر دیتا ہے۔ طاہرہ جہاں کہنے لگیں، بابر شاہ یہاں اس کوٹھی میں آنے والے ہیں ایک مہمان بن کر، وہ تمہارے کوارٹر میں ٹھہریں گے۔ جی؟ سجاد اچھل پڑا۔ ہاں، محفوظ وغیرہ یا چوکیدار کو تم یہی بتاؤ گے کہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور کچھ دن کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ کھانے پینے کا انتظام تو گھر سے ہی ہوگا۔ میں کہہ دوں گی سجاد کہ ہاں 1-2 بندوں کا کھانا زیادہ پہنچا دیا جائے۔ پھر بھی یہ 3000 روپے میں تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ضرورت کی تمہیں ان مہمانوں کے لیے پیش آ جائے تو تم ان میں سے خرچ کر لینا، باقی جو بچیں وہ تمہاری، سمجھ رہے ہو نا؟ ہمت پکڑو اور میرا ساتھ دو۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے، ورنہ کسی اور کو استعمال کر سکتی تھی، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور جس دن یہ موئی اس گھر سے فنا ہوگی پورے 10,000 دوں گی تمہیں۔ پورے 10,000؟ بس ذرا ہمت سے کام لو۔ جی بیگم صاحب، آپ پیسے آپ دو یا نہ دو، پر ہم نے نمک کھایا ہے اس گھر کا، جان دے دیں گے آپ کے لیے۔ سجاد 10,000 کے بارے میں سن کر اپنا سارا خوف بھول گیا تھا۔ طاہرہ جہاں نے کہا، بستر وغیرہ کی جو بھی ضرورت ہو خاموشی سے لے لینا، میں رشیدہ سے کہہ دوں گی، بس ذرا خیال رکھنا شاہ جی تمہارے مہمان بن کر آ رہے ہیں۔ ارے اگر حالات درست ہوتے تو میں خود تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتی، ایسے ہی پہنچے ہوئے میں تو انہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتی، ایسے ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن مصلحتاً انہیں تمہارے ساتھ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، آپ اطمینان رکھو، جیسا آپ حکم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا۔ سجاد بولا۔ بس جاؤ، کسی بھی وقت وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، سجاد نے جواب دیا اور طاہرہ جہاں نے اسے رخصت کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے دیدار خالہ کو فون کیا۔ میری پیاری خالہ، کام ہو گیا، شاہ جی کو اطلاع دے دو کہ وہ جب بھی آنا چاہیں آ جائیں، بلکہ ان سے پوچھنے کے بعد مجھے خبر کر دینا تاکہ میں انتظام کر لوں۔ سجاد سے بھی کہہ دیا ہے، شاہ جی عزت احترام کے ساتھ وہیں رہیں گے، وہ پوری خدمت گزاری کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں جادو سے بات کر لیتی ہوں، دیدار خالہ نے جواب دیا۔ طاہرہ جہاں نے اپنی دوسری رازدار رشیدہ کو بھی ہوشیار کر دیا اور کہا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں جو سجاد کے ہاں رکیں گے، ان کی پوری خاطر مدارت کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ سجاد کے کوارٹر میں بالکل خاموشی سے بستر وغیرہ بھی پہنچا دیے جائیں، اور جو بھی سجاد کہے وہ مانی جائے۔ جی بیگم صاحب جی، آپ کا حکم، رشیدہ نے جواب دیا۔ بابر شاہ اور مہاپال نے روپ بدل لیا تھا۔ عام قسم کے معمولی سے لباس پہن کر دونوں آخرکار مرزا اختیار بے کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ ادھر سجاد نے چوکیدار سے اپنے مہمان کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے پھپھا آ رہے ہیں، ذرا احتیاط سے انہیں اس کے کوارٹر میں پہنچا دیا جائے۔ اس نے بیگم صاحبہ سے اجازت لے لی ہے۔ جب بابر شاہ اور مہاپال بدلے ہوئے روپ میں وہاں پہنچے تو چوکیدار نے انہیں سجاد کے کوارٹر تک پہنچا دیا۔ سجاد نے عقیدت سے بابر شاہ کے ہاتھ چومے اور بولا، ہم آپ کے خادم ہیں شاہ جی، ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پھپھا آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کہا، پر کوئی بات نہیں، ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے پھپھا کے بھائی ہیں شاہ جی، آپ ہمیں ہر ضرورت کے لیے حکم دیں۔ بیگم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا ہر طرح خیال رکھا جائے، کوئی تکلیف نہ ہونی دی جائے، ٹھیک ہے؟ بابر شاہ نے کوارٹر دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، تمہیں باہر سونا ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، آپ فکر نہ کریں، ہم دروازے کے باہر ہر وقت موجود رہیں گے، آپ ہمیں آواز دے دیا کرنا۔ ہاں اور سنو، طاہرہ جہاں نے تمہیں یہ تو بتا دیا ہوگا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ جی شاہ جی، ان کی بہو جس وقت بھی نظر آئے ہمیں اشارہ کر دینا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ باہر آتی جاتی ہے؟ جی شاہ جی، کبھی سیر کرنے باہر آ جاتی ہے، بس تم کسی اور کام میں مت لگنا، جس وقت وہ نظر آئیں ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دے دینا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، آپ جیسا حکم کرو، سجاد نے جواب دیا، اور پھر وہ وقت کا انتظار کیے جانے لگا۔ پتہ نہیں تزین کو کوئی شک و شبہ ہو گیا تھا یا اس کی پراسرار شخصیت نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ اسی دن شام کے وقت چہل قدمی کے لیے نکلی اور خاص طور سے ملازموں کے کوارٹر کے سامنے سے گزری۔ سجاد نے فوراً ہی بابر شاہ کو اطلاع دے دی۔ مہاپال اور بابر شاہ دونوں چھپ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ مہاپال کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، اس کی خوبصورتی بتاتی ہے کہ وہ مایا منی ہی ہے، کوئی منتش اتنا سندر نہیں ہو سکتا۔ بابر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں غور سے تزین کو دیکھتے رہے۔ تزین تھوڑی دیر تک وہاں گھومتی رہی، اس نے کچھ پھول بھی توڑے اور اس کے بعد واپس کوٹھی کے اندر چلے گئی۔ اگر کوئی غور سے اسے دیکھتا تو اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ضرور نظر آ جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے جان بوجھ کر وہ ان دونوں کے سامنے آئی ہو۔ مہاپال اور بابر شاہ بہت دیر تک اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلے اور سجاد سے بولے، کیا ہوا سجاد؟ وہ اپنے کمرے میں چلے گئی؟ جی وہ اندر چلی گئی ہیں۔ ہم باہر چلے جائیں؟ جی میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ میرے پھپھا اور ان کے بھائی آئے ہیں۔
پھر مالکن نے آپ کی ہر خدمت کی ہدایت کر دی ہے، آپ جہاں چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں۔ سجاد ایک کھرپی چاہیے۔ کھرپی؟ سرکار سجاد نے کہا۔ ہاں میں بندوبست کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سجاد کھرپی لے کر آ گیا اور بابر شاہ کو دے دی تو بابر شاہ مہاپال کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دونوں کے پاس کپڑوں کی تھیلیاں تھیں۔ وہ ان جگہوں پر پہنچے جہاں انہوں نے تزئین کو دیکھا تھا، جہاں تزئین نے رک کر پھول توڑے تھے۔ وہ جگہ انہیں سب سے بہتر محسوس ہوئی۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی مٹی کھرپی کے ذریعے اٹھائی اور اپنی اپنی تھیلی میں ڈال لی۔ پھر وہ وہاں سے واپس پلٹ پڑے اور سجاد کے کوارٹر میں آ گئے۔ مہاپال ابھی تک مایا منی کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور بار بار اسی کے بارے میں باتیں کرنے لگتا تھا۔ اس نے خوشی کے عالم میں کہا، ایک بار مایا منی میرے قبضے میں آ جائے تو یہ سمجھ لے کہ بابر شاہ کے بادشاہ بن گیا میں، پورا بادشاہ۔ مایا منی چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ مہاپال تو اپنے بیروں کو یہ حکم دے کر میرے پاس بھیجے گا کہ وہ ہر طرح سے میری خدمت گزاری کریں، میری بات مانیں گے۔ ایسا ہی ہوگا، تو چنتا مت کر۔ لیکن ایک بات میں پھر تجھ سے کہوں گا کہ اگر تو اپنی ضد چھوڑ کر بھوگل پنتھ میں آ جائے تو یوں سمجھ لے کہ تیرے لیے ہر خطرہ دور ہو جائے گا، بیر خوشی سے تیرے لیے کام کریں گے۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں مہاپال، دیکھیں گے، سوچیں گے، جو بہتر ہوا وہ کریں گے۔ تو پھر ہم رات کو 12 بجے کے بعد اپنا کام شروع کریں گے۔ رات کو 12 بجے جب سجاد باہر ہی برآمدے میں سو گیا، دونوں کوارٹر سے باہر نکلے اور اس کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے۔ ہر طرف ہو کا علم تھا، ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دونوں کوئی 3 گز کا فاصلہ اختیار کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سامنے 2 دائرے بنائے اور پھر کچھ پڑھنے لگے۔ دائروں میں مدھم مدھم روشنی ہونے لگی اور جب یہ روشنی ذرا تیز ہو گئی تو انہوں نے اپنی اپنی تھیلوں میں سے مٹی نکال کر ان دائروں میں ڈال دی۔ دونوں نے رخ بدلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ مٹی دائروں میں ڈال کر وہ کوئی منتر پڑھنے رہے۔ مہاپال اپنے طور پر کچھ بدبدا رہا تھا اور بابر شاہ اپنے طور پر اس مٹی کا تجزیہ کر رہا تھا۔ مہاپال اور بابر شاہ کے خیال کے مطابق یہ مایا منی کے پیروں کے نیچے کی مٹی تھی۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کی شاخ سے 2 روشن آنکھیں ان کا جائزہ لے رہی تھیں، انتہائی حسین آنکھیں جنہیں دیکھ کر انسان خوابوں میں کھو جائے۔ چھٹی کا دن تھا۔ احسان احمد اور مقبول احمد گھر پر ہی تھے۔ گھر کی فضا پر ان دنوں ایک تقدر سا چھایا ہوا تھا۔ احسان احمد نے عزیزہ بیگم سے بات کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ رات سے عزیزہ بیگم کو بخار چڑھا ہوا تھا، جس کی اطلاع باپ بیٹے دونوں ہی کو تھی۔ مقبول احمد نے رات ہی کو ماں کے پاس جا کر بات کی تھی۔ ماما، ڈاکٹر کے پاس چلیے، روشن نے بتایا ہے کہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ عزیزہ بیگم نے تیکھی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا اور پھر بولی، ہاں بیٹے، اب تو روشن ہی تمہیں یہ بتائے گی کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارے ماما، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماما، آپ کی یہ طنزیہ باتیں میرا دل دکھا دیتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے اور جو ہو رہا ہے مقبول احمد، روز قیامت اس کا پورا حساب تم دونوں باپ بیٹے کو دینا ہوگا۔ میں نے تو بڑی وفاداری سے زندگی گزاری ہے، لیکن تم دونوں اب میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس سے ساری زندگی کی وفاداری کو آگ لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اپنی دنیا بساؤ۔ میری جنت میں جو بھوت گھس آیا ہے میں اسی کا شکار ہو رہی ہوں۔ پتہ نہیں آپ کو فرخندہ سے کیا بیر ہے ماما، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ وہ میری بیوی ہے۔ ہمیں زندگی گزارنی ہے پوری کی پوری۔ تو جاؤ بیٹا، گزارو زندگی، میرے پاس کیوں رسم پوری کرنے آ گئے؟ جاؤ، میں ابو سے بات کروں گا ماما، کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا ہی چاہیے۔ اگر آپ مجھے اور میرے فرخندہ کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تو مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، نکل جاؤں گا کہیں سے اسے لے کر، مقبول احمد نے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر دوسرے دن وہ ناشتے کے بعد باپ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ احسان احمد اخبار پڑھ رہے تھے۔ مقبول احمد غیر متوقع طور پر آیا تھا، اس لیے اخبار رکھ کر اسے دیکھنے لگے۔ مقبول احمد نے بیٹھ کر کہا، پاپا، گھر کی حالت جو کچھ ہو رہی ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ صرف دیکھ ہی نہیں رہا مقبول، بلکہ شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ پاپا، میرا ذہن بھی بڑا خراب ہو گیا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماما کو بخار آ گیا ہے۔ رات کو میں پوچھنے گیا تو مجھ سے طنزیہ گفتگو شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے کچھ میڈیسن وغیرہ کا بندوبست کروں، بالکل ہی آؤٹ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور پاپا، باتیں بھی کیسی الٹی سیدھی کرنے لگی ہیں۔ نیلم بیچاری پر الزام لگا دیا کہ اس نے انہیں چپلوں سے مارا ہے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کوارٹر میں پڑی بخار میں تپ رہی تھی۔ پتہ ہے پاپا بات کیا ہے؟ انہیں فرخندہ سے چڑ ہے۔ نیلم کو فرخندہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، بس دماغ پر چڑھ گئی اور اس کے خلاف کہانی گھڑ ڈالی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تو باپ نے چونک کر باہر کی جانب دیکھا۔
नीलम पानी का जग और गिलास लिए हुए अंदर दाखिल हो रही थी। उसका सर झुका हुआ था। दोनों को हैरत हुई। एहसान अहमद ने कहा, नीलम, पानी किसने मंगवाया था? क्या मकबूल अहमद तुमसे कह कर आए थे? नहीं बड़े सरकार, मैं खुद ही आपके पास आना चाहती थी। ये पानी लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि मेरे आने की कोई वजह बन सके। क्या मतलब? मकबूल अहमद ने ताज्जुब से पूछा। कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे। आप बड़े मालिक और छोटे मालिक, बात यह है कि हम मुलाजिम लोग हर हालत में अपने मालिक के वफादार होते हैं। मालिक चाहे हम पर निगाह करें या ना करें, बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं, सोचते हैं, बात भी करना चाहते हैं इस बारे में, मगर मालिक हिम्मत नहीं होती। क्या बात है नीलम, दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गई। मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल नहीं आया था, लेकिन मैं घर के हालात के बारे में जानना ज़रूर चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करो नीलम, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। साहब जी, हम अपने दिल की भड़ास निकाल दिए देते हैं। इसके बाद आपका दिल चाहे तो जूते मार मार कर घर से बाहर निकाल दें, आपका हक होगा। बैठ जाओ, बताओ क्या बात है, एहसान अहमद ने कहा, और नीलम नीचे फर्श पर बैठ गई। ऊपर बैठो। नहीं मालिक, हम अपनी जगह पहचानते हैं मालिक। बुराई तो किसी की भी नहीं करेंगे। बड़ी बेगम साहिबा हमारे सर का ताज है, लेकिन हुआ यूँ मालिक कि छोटी बेगम साहिबा की जब छोटे मालिक की दिलजोई करने लगे तो बड़ी मालकन से बर्दाश्त नहीं हो सका। वो छोटे मालिक की छोटी बेगम साहिबा से मोहब्बत को बुरी निगाह से देखने लगी। मालिक ऐसे मौक़ों पर हवा देने वाले सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। आपके यहाँ एक रिश्तेदार आती हैं, दीदार खाला कहते हैं सब उन्हें। इस सारे मामले को बिगाड़ने वाली दीदार खाला ही हैं। नीलम ने आंखें झुकाए झुकाए कहा। एहसान अहमद ने चौंक कर मकबूल अहमद को देखा। मकबूल अहमद भी हैरानगी से नीलम को देख रहा था। दीदार खाला ने क्या किया? एहसान अहमद ने पूछा। मालिक, बड़ी मालका ने दीदार खाला को बताया कि किस तरह बहू ने बेटे को मुट्ठी में ले लिया है। तो दीदार खाला ने कहा कि वो चुटकी बजाते इन दोनों में इख्तिलाफ पैदा कर देंगी। उनके पास एक बहुत बड़े आमिल मौजूद हैं जो बड़े बड़े काम कर दिया करते हैं। बस मालिक, ये खेल शुरू हो गया। दीदार खाला ने इस आमिल से जादू टूने कराए हैं। बहुत सी रकम बड़ी मालकन से वो बटोर चुके हैं। उन्होंने पानी पड़कर दिया और बड़ी मालकन ने हमें हुक्म दिया कि हम ये पानी थोड़ा थोड़ा छोटे मालिक को पिलाएं। मालिक, हमने ये काम शुरू कर दिया। आजकल काला जादू चढ़ कर बोल रहा है। जादू टूने कर करके ये उल्टे सीधे आमिल न जाने कितने घरों को तबाह कर चुके हैं और कर रहे हैं। असर हुआ छोटे सरकार पर, और छोटे सरकार छोटी बेगम से नफरत करने लगे। उन्हें खूब बुरा भला कहने लगे और दीदार खाला और बड़ी मालकन की खूब दोस्ती हो गई। दोनों इन आमिल के पास आने जाने लगीं और मालिक, फिर ये सब कुछ चलता रहा। न जाने क्या हुआ कि बेगम साहिबा ने हमसे कहा कि हम इसमें से ज़रा सा पानी अपने बड़े मालिक को भी पिलाओ और 3 दिन तक पिलाओ। पता नहीं इसमें बेगम साहिबा की क्या मसलियत थी या फिर आमिल साहब की। दीदार खाला के ज़रिए ये पैगाम बड़ी मालकुन को भिजवाया था। हम तो हुक्म के बंदे हैं, हमने वो पानी आपको पिलाना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि आपका दिल बड़ी बेगम साहिब से बिगड़ गया और उसके बाद घर के हालात ख़राब से ख़राब होते चले गए। मालिक, बहुत बड़ी बड़ी रकमें इन आमिल साहब को पहुंचाती हैं मालकन, और इसका ज़रिया दीदार खाला ही है। एहसान अहमद का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने थोड़ी देर तक खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, नीलम, तुमने हक के नमक अदा कर दिया। काश ये बात तुम मुझे पहले बता देती। घर की हालत देख रही हैं मालिक, पहले यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। बड़ी मालकन का रवैया भी बहुत सबसे अच्छा होता था। घर में रौनक रहती थी, और जब घर में रौनक रहती थी तो नौकरों का दिल भी लगता था। मालिक, दीदार खाला यहाँ आती जाती रहती हैं और दोनों में बड़ी खुसर पुसर होती है। आप कभी सुनकर तो देखें तो आपको पता चले कि घर के दुश्मन घर में क्या क्या जाल फैला रहे हैं। अरे शुक्रिया नीलम, तुम जाओ, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मेहरबानी मालिक, हमारा दिल हल्का हो गया है क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, नीलम ने कहा, और उसके बाद पानी का जग और गिलास उठाकर बाहर निकल आई। पानी का जग और गिलास एक तरफ रखा, इधर उधर देखा और फिर फरखंदा के कमरे की जानिब बढ़ गई। फरखंदा मकबूल अहमद के लिबास वगैरह दुरुस्त कर रही थी। छुट्टी का दिन था, नाश्ता भी देर से किया गया। मकबूल अहमद एहसान अहमद के कमरे में गए हुए थे। दरवाजे की सिमत देखा, लेकिन इस वक्त दरवाजे में जो शख्सियत दाखिल हुई उसे देखकर फरखंदा चौंक पड़ी। वो तज़ीन थी जो मामूली से लिबास में थी, और ये लिबास शायद नीलम का था। फरखंदा ने फटी फटी निगाहों से तज़ीन को देखा और ताजुब से बोली, हमेशा चौंका देती है। आपका इस तरह आना मेरी समझ में आज तक नहीं आया। किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे अंदर आती हैं। इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है फरखंदा? बस जब भी मेरा दिल चाहता है मैं आ जाती हूँ। तुमसे कहा था ना कि तुम आओ मेरे घर, तो तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह आऊँगी।
فرخندہ نے کہا اور تزین نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ خیریت؟ کوئی خاص بات؟ بہت خاص بات، ایک کام کرنا ہے مجھے، تزین بولی اور کرسی پر جا بیٹھی۔ اس نے ایک موبائل فون نکالا اور فرخندہ نے صاف پہچان لیا کہ یہ فون عزیزہ بیگم کا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، تزین کے منہ سے ایک کرہتی ہوئی سی آواز نکلی، دیدار باجی سے بات کرا دیں۔ کون بول رہا ہے؟ جو آواز تزین کے منہ سے نکلی تھی اسے شاید احسان احمد اور مقبول احمد بھی نہ پہچان سکتے کہ وہ عزیزہ بیگم کی آواز نہیں ہے۔ وہ منہ پھاڑ تزین کو دیکھنے لگیں۔ تزین کہہ رہی تھی دیدار باجی بول رہی ہیں؟ دیدار باجی میں عزیزہ۔ ہاں، آپ کیوں نہیں پہچانتی دیدار باجی؟ میں رات سے بیمار ہو گئی ہوں، اس وقت بڑی شدت سے آپ کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کچھ بھی کر رہی ہوں، کوئی بھی مصروفیت ہو، آپ فوراً آ جائیں میرے پاس۔ جی دیدار باجی، جی، آپ سے بڑا ہمدرد میرا اور کون ہو سکتا ہے؟ باقی تو دنیا نے آنکھیں پھیر لیں۔ آ جائیں دیدار باجی، بڑی ضرورت محسوس کر رہی ہوں آپ کی۔ بہت بہت شکریہ۔ کتنی دیر میں آ جائیں گی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، میرے کمرے میں آ جائیے گا سیدھی۔ ہاں، بس ہلکا سا بخار ہے، زیادہ بیمار نہیں ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ فرخندہ پر بے ہوشی سی طاری ہو رہی تھی۔ جو آواز تزین کے حلق سے نکلی تھی وہ 100% عزیزہ بیگم کی تھی اور فون بھی انہی کا تھا۔ پتہ نہیں تزین یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہے۔ تزین نے مسکرا کر فرخندہ کی طرف دیکھا اور بولی، سب کچھ تمہارے لیے کر رہی ہوں، بس ذرا اب تماشا دیکھو۔ وعدہ کیا تھا نا میں نے تم سے کہ دیدار بیگم کو تھوڑا سا یہاں سے دور کرنا ہے۔ میرا خیال ہے آج مل جائے گا یہ موقع، بس اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے۔ مگر تزین، یہ موبائل فون اور آپ کے حلق سے نکلنے والی آواز، یار میں بہت بڑی ڈرامہ باز ہوں۔ اب رکوں گی نہیں ذرا دیر تک، کیونکہ دونوں باپ بیٹے گھر میں ہیں۔ مقبول احمد تمہارے پاس کسی بھی وقت آ جائیں گے، باقی رپورٹ تم سے لوں گی۔ ذرا یہ فون واپس عزیزہ بیگم تک پہنچا دوں۔ مگر ہاں، انہی کا اڑا کر لائی ہوں، تزین نے کہا اور آہستہ سے ہنس پڑی۔ تزین، بیٹھیں آپ، کیسی عجیب بات ہے، میرے لیے آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں اور میں آپ کو ڈھنگ سے اٹینڈ بھی نہیں کر سکتی۔ یار سب کچھ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تکلف مت کرو۔ ٹھیک ہے، چلتی ہوں۔ تمہارے شوہر نامدار واپس آنے والے ہوں گے، اس سے پہلے مجھے غائب ہو جانا چاہیے۔ بیٹھو، تم یہیں بیٹھو، ذرا بھی اس بات کا احساس نہ ہونے دینا کہ کوئی تمہارے پاس آیا تھا، تزین نے کہا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ فرخندہ کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر نکلی تو اس کی شکل نیلم کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔